کام کہلائیں گے آخرت میں، یاد رکھیں۔ 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے، اس کی فضیلت سنیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا اور کہا، اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ ان کو کیا لگا، وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے، نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے۔ تو کہ اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہو، آپ کو یاد کروں اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، میں اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے، تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا، کچھ سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجئے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ، یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا نہیں کچھ اسپیشل مجھے چاہیے، اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے اسپیشل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پلڑے میں ساری زمین اور ساری آسمان، مطلب 7 زمین اور 7 آسمان، مطلب 14 چیزیں رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو، اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور 7 زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے۔ اور 7 زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ، اس وزن کا اندازہ نہیں۔ ہماری دنیا کے وزن کتنا ہوگا، ہماری صرف ملکی وے گیلیکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جس کو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا، اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سٹار ہے، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے، 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، 100 ٹریلین سٹار ہے، اور ایک ایک تارا سورج سے بھی کہیں کہیں گنا 10 10 20 20 30 30 40 40، بلکہ سورج کے مقابلے میں 13,000 مطلب 1300 بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ، مطلب وہ حساب بہت بڑا ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے آسانی سے، ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کرتے، 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے، یہ ایک ایک اتنا وزنی ہے، یہ صرف ہماری ہے۔ اور ہماری کائنات جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں، اس کے اندر 300 کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پہلا آسمان باقی ہے، دوسرا تیسرا، تو 7 آسمان اور 7 زمین گویا 14 چیزیں ایک پلڑے میں ہیں، ڈال دی جائے، اور صرف ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو موسیٰ یہ پلڑا بھاری پڑ جانے والا ہے۔ یہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی۔ تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پہ ملتی ہے فضیلت۔ یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے، یاد رکھیے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ ہے اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوگا اس شخص کو سب کے سامنے لایا جائے گا، ایک شخص اس امت سے، امت محمدی سے لایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے، اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے، اس کے اتنا گنہگار۔ میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، حساب کتاب کے رجسٹرز ہوں گے، ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائے گا، جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور کھلا ہے، اتنا بڑا دفتر۔ مطلب ایک اس کا رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک دفتر جب کھولا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظریں جائیں گی وہ دفتر کھلا ہوگا، اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔
تو 99 رجسٹر بھرے ہوں گے اس کے صرف گناہ سے، 99 دفتر، حدیث میں الفاظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اس سے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کی لکھی ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے، ڈینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ اللہ نہیں، میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ گناہ میں نے نہیں کیا، مطلب میں نے سب کیا یہ گناہ۔ 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہے، ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلا ہے، سارے گناہوں سے بھرے۔ اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا، میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے، چیک کر۔ وہ کہیں گا اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی، سب کیا میں نے، واقعی میں اتنا گناہ گار تھا۔ انکار اقرار کر لیں گا، وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے، وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے، کیا تو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ، ایسا تھا تو ایسا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کوئی عذر نہیں، میں نے گناہ کیے ہے، میں کیا بولوں اب تجھے عذر؟ نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں، سب صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، میں تھا اتنا گناہ گار، 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعی میں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے، چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دیتا ہوں تجھے، 99 دفتر تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک نیکی اسی دیے جائیں گے جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتا ہے بطاقہ۔ بطاقہ ویسے جو لوگ گلف جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بولتے ہیں بطاقہ، کہتے ہیں چھوٹے سے کور، اس پہ کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے، جا کے بتا دو میرا نام بطاقہ، اس کو حدیث بطاقہ بھی بولتے ہیں۔ تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ ایسا چھوٹا سا دیں گا، چٹھی دیں گا، کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے، چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوگا، 99 دفتر کھلے گناہ کے، نیکی بھی تیری لیکن ہے ایک۔ تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا لفافہ، ایک چھوٹی چٹھی ہوگی اس کو دی جائیں گی، بس تیرا ایک نیکی باقی تھی، یہ ایک نیکی تو لے لے، ٹھیک ہے، اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے، اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی، جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا، ایسا نہیں کہ اتنے گناہ ہے تو تیری ایک نیکی نہیں، لے تیری نیکی دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوگا، جب وہ پرچے کو وہ انسان کھولے گا اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ بندے اور رسول، اور بندہ انسان ہوتا ہے، یاد رکھیں، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے اور رسول ہے، ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے، یہ اس میں لکھا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا۔ پھر وہ بندہ اس ایک بطاخے کو لے کے 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاخہ جس پہ یہ لکھا ہوگا، وہ جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، جب اللہ اس کو بلائیں گے کہ مقام پہ، مطلب پہلے بات چیت ہوں گی، حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوگا جہاں نام عمل تولے جائیں گے، فرسٹ بات چیت ہوں گی پھر نام عمل تولے جائیں گے، تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے، وہاں میں تیرے اس بطاخے جو چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے، اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا، حاضر ہونا۔ وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوگا، کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں، ڈال دیجیے جہنم میں اٹھا کے، وہاں ہوں اتنا سا ایک بطاخہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوگا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوگی، کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں، یہیں مجھے جہنم میں ڈال دیجیے۔ تو اللہ کہیں گا نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے، جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے والا، تو تم وہاں آ جانا، اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا تیرا وہ بطاخہ تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے معاملے، اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا جس میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا، زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے وہ لکھی بھی ہوں گی، اس پہ لے کے آئیں گے، اور چنانچہ کلمہ طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائے گا، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں، کیونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں، تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا، پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولے جائیں گے،
تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائیں گا تو نے اللہ کا نام لیا تھا، سچا نام لیا تھا، ایک باری صحیح، آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر، لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی میں مت لیجئے، اس معنی میں ہرگز مت لیجئے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر۔ اس نے گناہ کیے تھے، اس نے خطائیں کی تھی، لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا کہ باقی تھا۔ میں اور آپ نہیں جانتے واقع میں، اور گناہ یاد رکھیے جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا جان مجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے، یاد رکھیے، یہ سرکشی کہتے ہیں۔ معلوم ہے اس کے عذاب نہیں کہ آؤں گا دیکھا جائے گا کریں گے، نہیں، اس نے کیے، وہ نادم تھا، اس نے توبہ کی ہوں گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا۔ سمجھیے اس بات کو، اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہوں کی، نہیں، یہ دعوت نہیں ہے گناہوں کی، دعوت نہیں ہے حدیث گناہوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی گناہ کیے، لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا، جو چھوٹا سا ایک چٹھی میں تھا، لیکن وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہے کہ تو اس پہ اللہ کا نام تھا اور باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی ہوں گی۔ اس بات کو سمجھیے، ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں۔ اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی، یاد رکھیے، تو اللہ تب تو نہیں معاف، جو سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے، مطلب رول بنائے بانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہوتا اسلام میں۔ بہرحال تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو قلب طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، اس کا ایک ہونا ہے، اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے، اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار، تو بہرحال وہ ہے، اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا، اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر، اس کے معنوں کو چھوڑ کر، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ، یاد رکھیں، سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک بات، ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں، اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔